السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Tariq, lesson 36, English sentences in Urdu. What are you trying to say? What are you trying to say? What are you trying to say? تم کیا کہنا چاہ رہے ہو یا تم کیا کہنا چاہتے ہو. What are you trying to say? تم کیا کہنا چاہ رہے ہو یا تم کیا کہنا چاہتے ہو. Get to the point. آپ کو یاد ہوگا میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں اپنے لیسن میں, come to the point. اس کا سبسٹیوٹ ہے یہ get to the point. کام کی بات کرو یا مدعے پر آؤ. واٹر از آف. پانی ختم ہو گیا یا پانی نہیں آ رہا. پانی ختم ہو گیا یا پانی نہیں آ رہا. الیکٹریسٹی از آف. لائٹ نہیں آ رہی یا لائٹ جا چکی ہے. دونوں اس کے مطلب ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ بولتے ہیں واٹر از ناٹ کمنگ تو وہ ہے سمپل وے. ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جملے کو اچھا بنایا جائے, تھوڑا سا جملے کو اس طرح بنایا جائے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ واقعی میں کوئی جملہ تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں, یو آر ان رانگ. یو آر ان رانگ. تم غلطی پر ہو. تم غلطی پر ہو. یو آر ان رانگ. تم غلطی پر ہو. Stay within your status. Stay within your status. Be in your limit. Don't cross your limit. اپنی اوقات میں رہو. اپنی اوقات میں رہو. Stay within your status. Stay within your status. آپ کو یاد ہوگا is out of question. ایک جملہ آیا تھا جس میں یہ ایڈیم استعمال ہوا تھا. اس وقت بھی میں نے ایکسپلینیشن کی تھی اور آج ایکسپلینیشن اس کی نہیں کروں گا. دس میٹر از آؤٹ آف کوشچن. اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوگی. اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوگی. دس میٹر از آؤٹ آف کوشچن. دس میٹر از آؤٹ آف کوشچن. I am pushed for money. I am pushed for money. میرا ہاتھ تنگ ہے. میرا ہاتھ تنگ ہے. اگر دیکھو بیٹا آپ ٹرانسلیٹ کے چکر میں پڑھو گے تو اکثر ہوتا ہے ٹرانسلیشن غلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ کچھ ایسے فکس ٹینسز ہوتے ہیں, ایڈیمس ہوتے ہیں, پرووربس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جملے کا نقشہ بدل جاتا ہے, اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے, میننگ بدل جاتی ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیے گا. اگر آئی ایم پش ہے تو آپ کچھ اور اس کا مطلب بھی نکال سکتے ہیں, لیکن اس کے جو صحیح معنی کیا ہیں, میرا ہاتھ تنگ ہے. آئی ایم پشڈ فار منی. دیر از نو پلیس فار ڈاؤٹ. دیر از نو پلیس فار ڈاؤٹ. ڈاؤٹ اس میں ایک یو لگا ہوا ہے, یہاں بی لگانا تھا, غلطی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں اسپیلنگ کیا تھی, میرے ذہن میں نہیں آ رہی. اس کی اسپیلنگ تھی یوں کر کے بی اور ٹی, آئی تھنک سو. کیونکہ یہ جو ہے میرا جو ایم ایس آفس ہے یہ تھوڑا سا خراب ہوا ہے, ایرر آیا ہوا ہے اس میں, تو یہ وجہ ہے کہ اس میں اسپیلنگ کریکٹ نہیں ہوتی. دیر از نو پلیس فار ڈاؤٹ. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. دیر از نو پلیس فار ڈاؤٹ. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں, آئی ایم مائی اون ماسٹر. آئی ایم مائی اون ماسٹر. میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. آئی ایم مائی اون ماسٹر. میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. ہی آلویز goes by reason. He always
goes by reason, وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے. وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے. It is not your business. It is not your business. یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. It is not your business. یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. Why do you want it again and again? Why do you want it again and again? تم ایسا بار بار کیوں کرتے ہو؟ تم ایسا بار بار کیوں کرتے ہو؟ Why do you do it again and again? Why do you do it again and again? تم ایسا بار بار کیوں کرتے ہو؟ Don't make excuses. Don't make excuses. بہانے مت بناؤ. Don't make excuses. بہانے مت بناؤ. You got it. You got it. تم صحیح سمجھے. You got it. تم صحیح سمجھے. You took my words. You took my words. تم نے میرے منہ کی بات چھین لی. تم نے میرے منہ کی بات چھین لی. اگر اس میں رومن میں مسٹیک ہو تو معذرت چاہوں گا، کیونکہ میری جو 2 اسٹوڈنٹس ہیں گورنمنٹ اسکول کی، 4th 7ویں اور 8ویں کلاس میں بھی گئی ہیں، تو ان کو رومن ایکچولی لکھنا نہیں آتی. تو وہ بس یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا اپنی مرضی سے لکھ لو، مجھے اردو کی ویسے ضرورت نہیں ہے. تو وہ جیسا بھی لکھ لیتی ہیں. یہ غنیمت ہے کہ وہ لکھ دیتی ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ لکھ دیتی ہیں، ورنہ میں تو لکھوں گا، پھر اس کو ٹرانسلیشن لکھوں گا، پھر ریکارڈ کروں گا، تو کم سے کم 4 دن لگ جائیں گے. اچھا. That's for the damn sure. That's for the damn sure. You took my word. تم نے میرے منہ کی بات چھین لی. That's for damn sure. یہ بالکل درست ہے. یہ بالکل درست ہے. Are you following me? Are you following me? Are you following me? کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو، یا کیا تم میرے پیچھے آ رہے ہو، میرا پیچھا کر رہے ہو؟ 2 مطلب ہیں اس جملے کے. Are you following me؟ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو، یا تم میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کیا تم میرے پیچھے آ رہے ہو؟ You are just in time. You are just in time. تم بالکل وقت پر آئے ہو. You are just in time. تم بالکل وقت پر آئے ہو. You are just in time. In time اور on time اگر میں نے نہیں بتایا، کیونکہ میں بہت زیادہ بھلکڑ ہوں، تو in time کا ہوتا ہے وقت پر آنا، on time کا ہوتا ہے وقت سے پہلے آنا. تو you are unnecessarily worried. You are unnecessarily worried. You are unnecessarily worried. تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو. تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو. ایک دفعہ میں صرف انگلش پڑھ دوں گا، اردو کے لیے آپ لوگ ٹینشن نہیں لیجیے گا، دوبارہ دیکھ لیجیے گا ویڈیو کو. What are you trying to say? What are you trying to say? Get to the point. Water is off. Electricity is off. You are in the wrong way. You are in the wrong. Stay with your status. اب میں ہائی لائٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرا ماؤس تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے. Stay with your status. This matter is out of question. I am pushed for money. There is no place for doubt. I am my own master. He always go by reason. It is not your business. What do you do it again and again? Or why do you do it again and again? Don't make excuses. You got it. You took my word. That's for damn sure. Are you following me? You are just in time. You are unnecessarily worried. Hope you will learn this lesson. And before starting my golden words, and this is very interesting and exciting golden words, and you can learn a lot of things from this golden words. تو اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے.
یہ تو سب کو پتہ ہے. مشکل سے مراد یہ نہیں کہ مسئلے مسائل، مشکل سے مراد یہ نہیں کہ آپ میں بھول جاؤں گا، میں اپنے کم ٹو دا پوائنٹ مدعے پر آتا ہوں. آج سے 5-6 یا 2 سال پہلے کی بات ہے. مجھے اچانک اکثر وہ بات ذہن نشین آ جاتی ہے. ایک بوڑھا بندہ تھا، وہ بوریاں اٹھاتا تھا. تو اس وقت میں منشی تھا، تو کوآرڈینیٹر جسے کہتے ہیں. تو میں نے اس سے سوال کیا، بابا تم اس عمر میں کیسے اٹھا لیتے ہو؟ اور آپ کے تو سفید بال ہیں، آپ کی کمر بھی جھکی ہوئی ہے. تو کہنے لگے، بیٹا یہ جو بال 3 صورتوں میں بال سفید ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا، میں نے خود آبزرو کیا. ایک، جس کو بہت زیادہ نزلہ اس کے سفید بال جلدی آ جاتے ہیں. دوسرا، وہ لوگ جو دھوپ میں بہت زیادہ گھومتے ہیں، ان کے سفید ہو جاتے ہیں. یہ میری لوگوں کی سنی سنائی باتیں، لیکن اس نے ایک بہت ہی ڈفرینٹ آنسر دیا، بہت ہی اعلیٰ آنسر دیا کہ جس انسان کو دکھ ہونا وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے. جو ٹینشن لے اس کو شوگر ہو جاتی ہے. یہ دیز ٹائپ آف تھنگس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ٹینشن لینے سے انسان بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ. اتنا آپ کو بیماریاں تنگ نہیں کریں گی جتنی آپ کو ٹینشن بیماریوں میں ڈال دے گی. تو خوش رہنا سیکھے. اور اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ سر میں بہت اداس رہتا ہوں، واٹ شوڈ آئی ڈو. میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں اپنی پالیسی اگر اپلائی کروں تو آپ لوگ ہنسیں گے کہ 4 ٹائم کی جاب شروع کر دو. اب بولو گے 3 ٹائم کی تو سنا تھا، 4 ٹائم کی کیا مراد؟ جیسے فار ایگزامپل میں صبح آفس جاتا ہوں، شام میں پڑھانے لگ جاتا ہوں. اس کے بعد جو ٹائم تھوڑا سا ملتا ہے اس میں یہ کہ مطلب یہ کہ بیگم سے تھوڑی باتیں کر لیتا ہوں. اس کے بعد جیسی لائٹ آتی ہے تو میں مطلب یہ اپنے اسٹوڈنٹس سے میسیج وغیرہ کر لیتا ہوں. اور اس کے فوراً بعد جیسے میں فری ہوتا ہوں اس کے بعد ویڈیو ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور مجھے بج جاتے ہیں 2 یا 2:30 بج جاتے ہیں، اور صبح 8 بجے دوبارہ اٹھ جاتا ہوں. تو سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. آپ دکھ کو اگنور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو بیزی یور سیلف. آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں. تو کیا ہوگا کہ آپ دکھ سے تھوڑی دیر کے لیے بچ جائیں گے. اور یہی میری پالیسی رہی ہے. دوسروں کا تو پتہ نہیں، لیکن اس دنیا میں دکھ بہت ہیں. مایوس نہ ہوں. مایوس ہونے والا انسان اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. مایوسی کفر ہے. ہاں ہم لوگ ہو جاتے ہیں، کفر بھی کر جاتے ہیں. کیسے کہ اپنی نصیب کو بددعائیں دیتے ہیں، اپنے کوئی چیز نہیں ملتی تو اللہ سے شکوہ کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ایسے لوگ جن کو لوگ طعنہ دیتے ہیں یا جن کو بہت زیادہ روکتے ہیں، جو اپنے آپ کو خود برا سمجھتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی ڈائری سے جو میں اپنے لیے لکھتا تھا. کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو لوگ روز کسی کی گالی سن رہے ہوتے تھے، یا کوئی انہیں ٹیس کر رہا ہوتا تھا، یا کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا تھا. میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ہمیشہ ایک لیک آف کانفیڈنس میں رہے. لیکن میں اپنا اسٹریس اپنی ڈائری پہ نکالتا تھا، کچھ نہ کچھ لکھ لیتا تھا، اپنے دکھ لکھ لیتا تھا. تو انشاءاللہ میں اپنے جو لیسن کے اینڈ میں اپنی کوئی نہ کوئی ایک گولڈن لائن جو میں نے خود لکھی ہوں وہ شیئر ضرور کروں گا انشاءاللہ. وہ شاعری والے انداز میں ہوتی تھی، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے. آپ مذاق اڑا دیں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے فکر نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو اپنا حوصلہ بڑھانا ہے یا کچھ بھی ہے
تو وہ آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہوگا. اور درد 2 طریقوں سے دور ہو سکتا ہے. ایک اللہ کا ذکر قائم کر لو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو. میں سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہوں جب میرے زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، یا جب میں بہت زیادہ مست ہوتا ہوں نا اپنے آپ میں، تو میں کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مگر پڑھتا زور سے تھوڑا پڑھنے لگ جاتا ہوں جنونی انداز میں، مگر اتنا کہ صرف میری اپنے تک آواز جائے، اور ادھر ادھر بھی دیکھتا کوئی ہونا، ورنہ لوگ پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے. خیر، بیکاز آئی ٹولڈ یو آئی ایم کریزی، میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا پاگل ہوں، کیونکہ ایسا ہی ہوں. اب چلے شروع کرتے ہیں اپنا گولڈن ورڈ. بہت سی باتیں ہو گئی، اب ہم شروع کرتے ہیں. اف پیپل کرٹیسائز یو کرٹیسائز کی اسپیلنگ غلط ہے تو ڈونٹ مائنڈ، اوکے. ہرٹ یو، شاؤٹ ایٹ یو، ڈونٹ بادر. جسٹ ریمبر in every game audience make the noise, not the player. بہت پیاری لائنیں ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اس سے سیکھیں آپ لوگ. if people criticize you، اگر لوگ آپ کو تنقید کرتے ہیں، تانا مارتے ہیں. hurt you، دکھ دیتے ہیں. shout at you، آپ پر چلاتے ہیں. don't bother، ان سے الجھے نہیں، ان سے لڑے نہیں، ان کا برا نہ مانیں. جسٹ ریممبر ان ایوری گیم، بس یہ بات یاد رکھیں ہر کھیل میں آڈینس میک دا نوائز. جو ہر گیم میں کیا ہوتا ہے، جو عوام ہوتی ہے وہ شور مچاتی ہے، ناٹ دا پلیئرس جو ہوتے کھیلنے والا کبھی شور نہیں مچاتا، آڈینس شور مچاتی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں تو آپ کو جانے سے پہلے یہ ویڈیو جیسے ہی ختم ہوگی تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں اپنی ایک بہت پیاری پویم کہہ لیں، اسے گولڈن ورڈ کہہ لیں، جو میں اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا تھا روتے روتے. اس وقت کی بات تھی تو اس وقت لکھ لیتا تھا. تو ان لوگوں سے درخواست کروں گا جو اپنے آپ میں احساس کمتری محسوس کرتے ہیں، لوگوں سے کم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتے، یا جو بھی ہے، اللہ کے آپ بندے ہو. اور مجھے ایسے لوگوں سے بہت زیادہ شدت سے محبت ہے، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی اسکل کو پہچانیں. میں زندگی میں کبھی زندگی میں میں اچھے مارکس نہیں لایا، لیکن جس دن میں نے ارادہ کیا نا کہ میں اچھے مارکس لا سکتا ہوں، بی کام لیول پہ میں ہائیسٹ مارکس لے کے آ گیا، جس میں لوگ کہتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں. مجھے صرف کیا تھی، میں نے محنت کی تھی. یونائٹڈ بیکری میں کریم آباد پہ میں بکے کھول کے منشی کا کام کرتا تھا، بکے کھول کے یاد کرا، سب ہنس رہے ہوتے تھے میرے پہ. ارے اچھا پڑھنا آتا نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام وام نہیں ہے. تو وہاں 3 فون پہ بھی بات اٹھانے پڑتے تھے. لیکن کیا جیسے ہی 5 منٹ کا وقت ملتا تھا، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، 5 منٹ کا وقت ملتا تھا تو میں پڑھ لیتا تھا. کیونکہ مجھے ایک چیز کا صرف خیال تھا، اگر میں نہیں پڑھ سکا تو زندگی بھر یہی منشی گیری کروں گا اور 6,000 کماؤں گا. وہ 6,000 تھے. اور ایسے ہی نہیں، دیکھو میں آپ کو ایک بڑی سیکریٹ بات بتاتا ہوں. میں اپنی والدہ کو ایک جگہ لے کے گیا، جس سے مطلب یہ ہے کہ شادی کے لیے. تو میری والدہ میرے ساتھ گئی. میری والدہ نے میرے سے کوئی سوال نہیں کیا، بولا جو تجھے پسند ہے وہ بتا، میں اس کے گھر جاؤں گی. میری والدہ ایسی ہیں. میری والدہ گئیں تو شارٹ اسٹوری بتاؤں گا کہ وہاں پہ تین آپشن اٹھائے گئے، 3 آبجیکشن لگائے گئے. ریجیکٹ کے مجھے ریجیکٹ کیا گیا. 3 مجھے ریزن پتہ چلے. 1، تمہاری سیلری 6,000 ہے، 8,000 ہے. فار ایگزامپل 8,000 ہو جاتی ہے، ابھی بھی میری 13,000 ہے.
after 5 years, but I am happy, کیونکہ اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی تھی اس کام میں. کیونکہ میرا خرچہ میری پیاری بیگم اس طرح نکالتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور آئی لو مائی وائف بیکاز وہ اللہ کا تحفہ ہے, گفٹ ہے میرے لیے, کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی لڑکی دی جس میں صبر ہے, پیسے کی لالچ نہیں ہے, جو مجھے بھی کبھی کبھی حوصلہ دیتی ہے. تو چلیں دوسری آبجیکشن جو لگائی تھی وہ تھی کاسٹ. مجھے تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کاسٹ کیا ہوتا. سیریس بات یہ تھی کاسٹ کسے کہتے ہیں. میں نے بعد میں پتہ کیا. اس پہ میں ٹاپک بھی ضرور لکھوں گا کاسٹ سسٹم پہ, کیونکہ کاسٹ سسٹم پہ شاید جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس سے پہلے ہی کاسٹ سسٹم میں بنا چکا ہوں گا, کیونکہ مے بی پاسبل. اور تیسرا جو آپشن تھا وہ شاید میں آپ کو بتا نہ سکوں. زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی, کیونکہ دکھ جو ہیں آپ ہی کو نہیں ہے, ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ دکھ ہے, کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. میں ہر دفعہ رد کیا جاتا تھا, ہر دفعہ گرتا تھا نا, میں روتا نہیں تھا, کبھی نہیں روتا تھا. میں دیکھتا تھا اللہ نے اس میں میری کیا بھلائی رکھی ہے. اگر فار ایگزامپل ایک پیسے کی بات کریں, بھائی 13,000 کماتا ہے, اگر 13,000 نہ کما رہا تھا آپ کو پڑھا بھی نہ رہا ہوتا, کیونکہ مجھے ہمدردی نہیں ہوتی, اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر جاتے ہو. میری والدہ نے اس کے بعد مجھ سے ایک دفعہ بولا, بیٹا میں جہاں شادی کراؤں گی کرے گا. میں بولا جی اماں. اور اللہ نے میری والدہ کے کہنے پر میں نے عمل کیا, اور اللہ کا ایسا کرم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میں کہتا ہوں, دعویٰ کرتا ہوں, she loves me and I love her. پیار ضروری نہیں ہے شادی سے پہلے ہو جائے, لیکن اخلاق, زبان ایک ایسی چیز ہوتی ہے, زبان اور اخلاق, جو آپ کو سامنے والے کے سامنے آپ کو گرا بھی سکتی ہے اور آپ کو اونچا بھی کر سکتی ہے. تو اپنا اخلاق اچھا کریں. زندگی میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, صرف کوشش کریں. کوئی چیز نہیں ملتی اس کے لیے جدوجہد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھی ہوگی تو آپ کو ضرور ملے گی. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دس, کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ چیز ملے گی. تو کوشش کریں, اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں. اور مجھے بھی اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ دعا کرے, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان کرائسس میں مبتلا ہو کر, بہت سی تکلیفوں میں مبتلا ہو کر ناشکراپن کر دیتا ہے. تو مجھے بھی اللہ ناشکرے پن سے بچائے, آپ کو بھی بچائے. زندگی میں بہت سی چیزیں جو نہیں ملیں گی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے ناراض ہو جاؤ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے نفرت کرنے لگ جاؤ. اگر آپ کو کوئی دھوکہ دیتا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا, وہ اللہ نے آپ کی آزمائش لی اور آپ نے اللہ کو ہی برا سمجھ لیا. کیونکہ جو ایمان لایا, جس نے اللہ پر بھروسہ کیا, اپنے گاڈ پر بھروسہ کیا, اللہ اس کی آزمائش ضرور لے گا. دیکھے گا میرا بندہ میرے پہ بھروسہ بھی کرتا ہے نہیں کرتا. مشکل وقت میں صرف اس کو سب کچھ دے دوں جب ہی بھروسہ کرے گا, جب کچھ نہیں دوں گا تو وہ بھروسہ نہیں کرے گا. میں ہر دفعہ اللہ کی آزمائش میں فیل ہو جاتا ہوں. دعا کریں اللہ مجھے اپنی آزمائشوں میں کیا بولتے ہیں اس کو, ایک تو بھول, دماغ ہی کام نہیں کرتا میرا, اپنی آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جتنے بھی لوگ ہیں جو دکھی ہیں,
بے روزگار ہیں اور شادی کے خواہش مند ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی دعا کریں. دیکھیں ہر کسی کے لیے دعا کرو گے نا تو سکون سب سے پہلے تمہیں ملے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جس چیز کے لیے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہوں وہ چیز مجھے سب سے پہلے ملتی ہے. تو یہ میرا اپنا آزمایا ہوا، لیکن دل سے، یہ سوچ کے نہیں کہ آپ کو ملنی ہے، ورنہ پھر لالچ آ گئی تو پھر اللہ کیسے سنے گا. یار سر نے کہا تھا کہ یار دعا کریں گے تو ضرور ملے گی. نہیں، اس لیے کہ اس کو مل جائے، کسی کو مل جائے نا تو اسی بہانے میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے مل جاتی ہے. اگر میرا اسٹوڈنٹ کوئی کامیاب ہوتا ہے تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ یار میرا بچہ کامیاب ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جیسے میں کامیاب ہو گیا. تو آپ لوگ کامیاب ہوں، پڑھائی پہ توجہ دیں. ہر چیز کا وقت آئے گا، ہر چیز کا وقت آئے گا. پلیز اس وقت سے پہلے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنے آپ کو فضول کاموں، فضول چھچورا پن، چھچورا نہ بنے. کٹ کہتا ہے چھچوروں کو، چھچورا پن میں نہ لگیں. غیبت، چغلی، گناہ کسی کام میں نہ لگیں. سچائی پر عمل کریں، دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے. کوئی اچھا کام کریں، دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے. سب سے بہتر ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا. اس کی چاہے غلطی ہو یا نہ ہو، اور تمہاری غلطی ہو یا نہ ہو، تم معافی مانگ لو. اللہ تمہیں سکون دے دے گا، اللہ تمہیں سکون دے دے گا. تو پلیز میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی سکون دے، آپ کو بھی سکون دے، اور سب کو سکون دے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سنیں گے ایک اچھی سی لائنیں جو میری ڈائری سے لی گئی ہیں. اللہ حافظ. www.englishcourse.tk English-language-online.blogspot.com. زبان پر ہو درود پاک کا ورد، دل کی صدا بس ہو اللہ اللہ اللہ. یہ کیسا جنون عشق ہے، یہ کیسی عشق کی پیاس ہے. یہ کیسا جنون عشق ہے، یہ کیسی عشق کی پیاس ہے. عشق رسول دل میں ہے اور زباں پر بس اللہ اللہ. بھول گئے سب کچھ بھی یاد نہ رہا. بھول گئے سب کچھ بھی یاد نہ رہا. آنکھوں کے آنسو کہتے ہیں طارق، آنکھوں کے آنسو کہتے ہیں طارق. بس عشق عطا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس عشق عطا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جاری ہو زباں پر اللہ اللہ اللہ.